آپ کے نصیب میں جس چیز کی جتنی چاہت رکھیں گے اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر وہ دنیا ہو یا رشتے۔ انتظار کریں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ بند دروازے توڑ کر بھی آپ کو مل جانا ہے۔ جو نصیب میں نہیں ہے اس کے پیچھے جتنا بھاگ لیں سوائے تھکن کے کچھ ہاتھ نہیں لگنا۔ دل کا حال، قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ دعا کا تسلسل، جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تمہاری آزمائش اور آزمائشوں سے گزرنا اس لیے بھی مقصود ہوتا ہے کہ ہم اس کی نظر میں اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے بار بار اس کے در پر آئیں، اس سے سوال دراز کریں، اور وہ تو پھیلے دامنوں سے بڑا حجاب کرتا ہے، دینے پہ آتا ہے تو گمان سے بڑا آسمان دیا کرتا ہے۔ رحمت کی امید، ہو سکتا ہے ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ تمہاری طلب، ہو سکتا ہے تم ایک ستارے کے طلبگار ہو، لیکن اللہ نے پورا آسمان تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ اللہ کی اور تمہاری چاہت، جب ہم تھک ہار کر لوٹتے ہیں تو وہی کہتا ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، مان لے گا اگر تو جو میری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ تمہاری کہانی، یہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی ادھوری رہ گئی ہے، ایک تسلسل سے اس سے مانگنا یہ بھی اس کی عطا ہی تو ہے، بار بار اس کے در پر جانا یہ بھی تو معجزوں کے ہونے کا ذریعہ ہی تو ہے۔ مانگ رہے ہو تو یقین رکھو وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ معجزے، صبر اور توکل، غلط کہتے ہیں لوگ کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رستے معجزوں کے رستے تھے، نہیں، وہ تو توکل کے رستے تھے، اور ان رستوں پر معجزے ایمان والوں کے لیے انعام ہوا کرتے ہیں۔ معجزے صبر اور توکل مانگتے ہیں۔ تمہاری آواز، کسی کو وہ جلدی نواز دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، اور بے حد خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ پروردگار اعلیٰ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تڑپ، تمہارا بار بار تڑپ سے مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد تمہاری دعاؤں پہ کن کا قلم پھیر دیا جائے گا۔ تقدیر، تقدیر بدل جائے گی راتوں کو، اٹھ کر اللہ سے مانگو تو سہی۔ وسیلے، اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعائیں، دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ نیک ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہے کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے، ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی، ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ انتظار اور یقین، جو زمین والوں سے ممکن نہیں ہوتا وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، بس انتظار اور کامل یقین شرط ہے۔ اے نفس، اے نفس، تیرے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو روئے، گڑ گڑائے اور ڈوبنے والے کی طرح فریاد کرے، پکارے، پھر اگر تجھ پر رحم ہو گیا تو کیا کہنا، ورنہ تیری گنتی ہی حسرتیں مٹی کے نیچے مدفون ہو کر رہ گئی ہیں۔